اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سورہ الحدید کے اندر ہے آیت نمبر 22، زمین میں یا تمہارے نفسوں میں تم پر کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ سب آنے سے پہلے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں درج شدہ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو ہم لوگوں نے ایک بات بنا لی بھی کہ کوئی چیز منحوس ہے یا بدشگونی ہے یا بدقسمتی ہے، بیڈ لک ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ان چیزوں کا ہمارے دین سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت جگہ پہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر نحوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ الحدید کے بعد جو میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے 5094 اور صحیح مسلم کے اندر ہے 2225 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کا لفظ ہے، ان کانا کا لفظ ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ ان تین چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھر میں اور آپ کے جو گھوڑا ہے استعمال کا وہ، عورت سے مراد بیوی میں۔ اب یہ ان کے لیے کیوں فرمایا کہ اگر ہوتی تو ان میں ہوتی؟ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، سمجھ آ جاتی ہے اور تفسیروں میں بھی مل جائے گی آپ کو، ان کی ڈیٹیلز ہر جگہ آپ کو لکھی بھی مل جائے گی۔ تو دراصل پہلے زمانے کے اندر جو عرب قبائل کے جو لوگ تھے وہ اس طرح کی چیزوں میں تو بہت ہر چیز ان کے لیے منحوس ہوتی تھی، مہینوں منحوس بنا دیے گئے تھے کہ اس میں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، دنوں کو منحوس کہا جاتا تھا، موسم کو منحوس کہا جاتا تھا، کہیں جانا ہوتا تو چڑیاں اڑاتے تھے اور اگر وہ چڑیا دائیں طرف اڑ گئی، سیدھے ہاتھ کی طرف اڑ گئی تو بہت اچھا ہو گیا، چلو جی چلتے ہیں، اور اگر وہ الٹی طرف اڑ گئی تو وہ بدشگونی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے اپنے یہ کام بنائے ہوئے تھے اور ہر چیز کو منحوس قرار دینا شروع کر دیا تھا، جو کہ بہت غلط چیز تھی۔ ہمارے دین میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگر کے ساتھ بیوی کا لفظ بولا ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو بیوی میں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ عورت میں کوئی بہت ایسی کوئی ایول وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ سب کے لیے منحوس ثابت ہو رہی ہے، نہیں۔ وہ ایسا ہے کہ اگر عورت بد زبان ہے، بد کردار ہے، یا یوں سمجھیں کہ مطلب ایسے وہ رہتی ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہوش و حواس اس کے غائب ہیں، بس اپنے میں مست رہتی ہے، گھر بار کا پتہ نہیں ہے اس کو، نہ اپنی اولاد کا پتہ ہے اس کو، تو یہ وجہوں سے بد زبانی کرتی ہو تو اس لیے ایسی عورت کو بدل دینے کے لیے بولا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے تھے اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جو تھی، زوجہ جو تھی، انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اتنی بدتمیزی سے بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جب وہ آئیں اسماعیل تو ان کو بولنا کہ اپنا در بدل لو۔ تو ان کا اشارہ بھی وہ یہی تھا کہ اس بیوی کو چھوڑو، یہ صحیح نہیں ہے، دوسری طرف چلے جاؤ۔ اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کو چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے میرا باپ آیا اور وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، اور وہ خود بھی جانتے ہوں گے اپنی بیوی کو، تو انہوں نے ان کو چھوڑا اور پھر دوسری شادی کی۔ اسی طرح گھوڑا، اب گھوڑا کیوں بیچارہ معصوم جانور منحوس ہے؟ منحوس نہیں ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر گھوڑا قابو میں نہیں آتا، ہر وقت بدکتا رہتا ہے، آپ کو ایک اچھی نرم سواری نہیں کرنے کو ملتی ہے، منزل تک آسانی سے آپ جا نہیں سکتے ہیں، ہر وقت وہ ایک عجیب حالت میں رہتا ہے، بدکتا رہتا ہے، تو پھر اس کا ہے کہ اس کو چھوڑ دو تو دوسرا گھوڑا لے لو۔ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے۔ یا بیمار ہو
کچھ بھی چیز ایسے ہو سکتی. تو لہٰذا منحوس خالی یہ نہیں چیز ہے، منحوس کوئی چیز راس نہیں آ رہی ہوتی ہے، یا کوئی چیز راس نہ آنا سے نہیں مراد، بلکہ صحیح نہیں چل رہی ہوتی کوئی چیز، تو وہ ہے منحوس. کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز ایسے بدشگونی میں نہیں آتا کہ آپ اسے ڈر کے اور گھبرا کے بھاگ جائیں. اسی طرح کہ جو گھر ہے وہ بدل لینے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی اللہ جانے کیا چیز نظر آنی شروع ہوگی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے ساتھ کا ماحول اچھا نہ ہو، آپ کے پڑوسی اچھے نہ ہوں، وہاں پہ عجیب قسم کے لوگ رہتے ہوں، یا لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہوں، یا پھر آپ کے گھر میں اندھیرا بہت ہو، چھوٹا سا گھر ہو، ہوا نہ ہو. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جنات کا بسیرا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے دین سے ثابت ہے. پھر گٹر ہو پاس میں، وہ ابلتا رہتا ہو، اس کا پانی گرتا رہتا ہو، باہر آتا رہتا ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس قسم کے عجیب ماحول سے نکلنے کے لیے حکم ہے کہ تم گھر بھی بدل لو. یہ نہیں کہ وہ گھر بھی کوئی بدشگونی کی کوئی چیز بن گئی ہے. تو لہٰذا جس طرح سے سفر کے مہینے میں آج کل بھی ہمارے زمانے میں یہی چلا آ رہا ہے، ابھی تک ہم لوگ وہی پرانی ہندوانہ روایات کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ بلی گزر جائے تو بدشگونی ہے، اور الو آ کے بیٹھ جائے تو بدشگونی ہے، یہ شیشہ ٹوٹ جائے تو بدشگونی ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سوچیں تو اچھا ہی ہوگا. بلی گزر جائے تو سوچیں کہ بہت اچھا ہوگا، گزر گئی ہے تو اچھی خبر ملے گی. شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو سوچیں اچھی خبر ملے گی. تو ہر چیز کو ہم اچھی پازیٹیو وے میں لے لیں تو یہ بدشگونی کا جو حساب کتاب ہے یہ ختم ہو جائے. تو لہٰذا بدشگونی کوئی بھی چیز نہیں ہے، نحوست کوئی چیز نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی نحوست جو انسان کے اپنے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، ایک مومن ہوتے ہوئے بھی اپنے خالق کا، اپنے مالک کا فرما بردار نہیں ہے. یہ منحوست ضرور ہے، وہ ہمارے اپنے اوپر ہے، ہماری اپنی ذات کے اوپر منحوست ہے کہ ہم سب کو جانتے ہوئے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے خالق کے فرما بردار نہیں ہیں، اس کے کہے ہوئے پہ نہیں چلتے. تو یہ سب سے بڑی منحوست ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور شاید اسی لیے جب ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے ہم حکم سے دور ہو جاتے ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس انسان کو بدل دیتا ہے اور ایک نو مسلم کو لا کے سامنے لے آتا ہے. یہ بھی دیکھیں، یہ وہی بات آ گئی کہ کیسے کوئی چیز صحیح نہیں ہے اس کو بدل لو. تو اللہ تعالیٰ بھی جس کے دل کالا ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف جا جا کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدل دیتا ہے. کس سے؟ ایک نو مسلم، ایک ایسے آدمی کو جو چاہے وہ کرسچن ہو، وہ ہندو ہو، بدھسٹ ہو، ان کو لا کے مسلمان بنا کے نو مسلم کر کے ریورٹ کروا کے سامنے لے آتا ہے. اور پھر اس بندے کا در ختم ہو جاتا ہے جو اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کام کیا جو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو چیز صحیح نہ ہو اس کو اس کے بدلے بدل دیا جائے، اچھے سے بدل دیا جائے، برے کو اچھائی سے بدل دیا جائے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو اگر کوئی پریشانی آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ لکھا ہوا تھا، درج تھا، اس پہ صبر. بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر اور نماز سے سہارا لو، اس لیے کہ جب جو چیز ہونی ہے وہ ہونی ہے، تو ذرا صبر کر لو. تو دعا کرو تو کیا پتہ وہ چیز ٹل بھی جائے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے. اور لوگوں کو تانے نہ مارا کریں. تانے مارنے سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، لوگ بہت دکھی ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.